أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 119 آیہ مبارکہ سے آج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بنی اسرائیل کے حوالے سے پیچھے ہم بیان پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط عادات، غلط خیالات اور غلط روش پر انہیں متنبہ فرمایا اور درست راہ پر چلنے کی تلقین کی، لیکن وہ مسلسل اپنے خواہشات نفسانی کے غلام بنے رہے اور غلط راہ کو اختیار کیے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ صورتحال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ انہیں راہ ہدایت دکھائی جا رہی ہے، پھر بھی یہ راہ ہدایت کی اتباع نہیں کرتے اور سیدھی راہ کو قبول کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ کی اس پریشانی اور آپ کی اس بے چینی کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان بھی کیا اور حوصلے کی اور صبر کی طرف متوجہ کیا کہ آپ ان معاملات پر پریشان نہ ہوں. اور یہ ان کی شروع سے عادت رہی ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے رہے، اور یہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ کو یہ فرمایا جا رہا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، آپ کا پیغام حق ہے، آپ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں جو اللہ نے عطا فرمایا وہ حق ہے، آپ جو راہ دکھا رہے ہیں وہ حق ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو باطل وہ ہے، آپ ہمیشہ حق پہ ہیں اور حق پہ ہی رہیں گے. آپ کے جو صفاتی اسماء مبارکہ ہیں ان میں یہ ایک بشیر اور ایک نذیر ہے. بشیر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی وہ لوگ جو راہ ہدایت پر قائم رہتے ہیں اور سیدھے راہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آتے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کی خوشخبری، ان کو جنت کی خوشخبری اور کامیابی سے امتحان کے تمام مراحل کو عبور کر لینے کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنانے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دوسرا منصب، دوسرا صفاتی اسم مبارک یہاں جو ذکر ہوا وہ نذیرہ ہے، یعنی ڈرانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں. وہ لوگ جو مطیع نہیں ہوں گے، جو فرما بردار نہیں ہوں گے، بات نہیں مانیں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، انہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں گے، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ناکامی سے ڈرائیں کہ وہ مرحلہ بہت سخت ہے اور جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. اس سے بچ جانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صفات مبارکہ ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ کے نقش قدم پر چلنے والے مبلغین، تبلیغ کرنے والے، وہ انہی دونوں کو کام میں لے کر آگے تبلیغ کرتے ہیں. علماء، صوفیاء، مشائخ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی سناتے ہیں. تو اس لیے
بعض ہمارے دوست جو علماء یا مشائخ جہنم کے حوالے سے بات کریں یا ڈر سنائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہ ڈرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسا خوشخبری ہی سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا بارہا ذکر کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فریضہ نبوت بھی رہا کہ آپ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ اس لیے جو مبلغ ہے اس کو بھی ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے آگے چلنا چاہیے، اور خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا یہ دونوں تبلیغ کا حصہ ہیں، ترغیب اور ترہیب اسی کی روشنی میں آگے تبلیغ بڑھتی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ یہ خطاب ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد مومنین دیگر لوگ ہیں، کہ وہ لوگ جو یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوگے جب تک ہم ان کی بات کو فالو نہیں کرتے۔ ہر چیز میں ان کی بات، ان کے نظریات کو فالو کریں، ان کی بات مانیں، ان کے عقائد کو تسلیم کر لیں، جو جو وہ کہتے ہیں ان کو مان لیں، تب جا کے وہ راضی ہوں گے، وگرنہ وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوششوں کو یہود اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری ملت کیا کہتی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، نہ یہ کہ جو وہ کہتے جائیں ہم سر جھکا کے ان کی بات کو تسلیم کرتے جائیں۔ فرمایا وہ تو راضی نہیں ہوں گے، اور آج تک ہوئے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی دور حاضر میں دیکھ لیجئے کہ جو جو وہ کہتے جاتے ہیں ہمارے حکمران ان کی باتیں مانتے بھی جاتے ہیں۔ نظام تعلیم سے لے کر ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نافذ ہوتی ہے۔ ہم کوئی قانون یہاں سے ایسا پاس نہیں کر سکتے جو ان کی مرضی کے موافق نہ ہو، لیکن کیا ہم سے وہ راضی ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، نہ وہ پہلے ہوئے تھے، نہ اب ہوں گے، اور نہ ہی قیامت تک ہوں گے، جب تک کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنا سارا کچھ اپنی مذہب اپنی ملت کی اتباع کی بجائے ہم ان کی بات نہ مانیں۔ تو قرآن کا فیصلہ یہ صرف یہاں اس آیہ مقدسہ میں نہیں ہے، قرآن نے اور بھی کئی جگہوں پر ذکر کیا۔ ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم کو دیکھنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنا ہے۔ کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، محبوب نے بتا دیجئے کہ اللہ کی ہدایت اصل میں ہدایت ہے۔ وَلَن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر تو ہماری جو رسوائی ہے سو ہے ہی، قیامت میں بھی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پھر ہمارا کوئی دوست نہیں ہوگا جو بچانے والا ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو بچانے والا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے ان کے نظریات کی اتباع کی اور ان کی خواہشات کی اتباع کی تو دنیا میں ہماری رسوائی کو ختم کرنے والا یا ہمیں رسوا ہونے سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ ہم سے نظر رحمت کو دور کر لے گا، تو ہم اس دنیا میں رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ایک عرصہ سے امت مسلمہ کا زوال ہے، زوال ہے، زوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں جو اللہ کی ہدایت تھی اس کو ترک کیا اور لوگوں کو خوش کرنے کی طرف لگ گئے، نہ لوگ خوش ہوئے نہ ہم نے کوئی اپنا مقصد حاصل کیا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو امت مسلمہ کس طرح رسوا ہے، نہ اتفاق اور اتحاد کی صورتحال ہے اور نہ ہی ملت کسی ایک جگہ پر یکجا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ اور فکر ہے۔ تو ہم کس صورت میں یکجا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت، اس پر یکجا ہو سکتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والوں میں سے. جو لوگ اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں یا اللہ جل مجدہ الکریم کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے اور خسارہ پانے والے ہیں. ان سے کون مراد ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان سے اہل کتاب مراد ہیں. الذین آتیناہم الکتاب سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہودی اور عیسائی. سارے یہودی اور سارے عیسائی اس طرح نہیں ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو صحیح بھی ہیں، لیکن وہ کون ہیں؟ جو ان پر کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت صحیح طرح کرتے ہیں، یعنی اس میں تحریف نہیں کرتے. جو اللہ جل مجدہ الکریم نے نازل کی اس کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ نے جو فرمایا اس کو مانتے ہیں. یعنی ایک تو تورات اور انجیل میں تحریف نہیں کرتے، اس کو تبدیل نہیں کرتے، اور دوسرا اس میں جو اللہ کا حکم ہوا اس کو مانتے ہیں. اس میں اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ میرے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اور اس جیسے دوسرے یہودی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، مفسرین فرماتے ہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں. اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید لی جائے تو مراد یہ ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی ہدایت کو حاصل کرنے اور اسے قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا کی خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں. ہمیں دونوں پہلوؤں کو اپنی سوچ میں جگہ دینی ہے کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے ڈر. یہود اور عیسائی کبھی بھی ہم سے صحیح معنوں میں راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی ملت کی اتباع نہ کریں. اس لیے ہمیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش بھی بے فائدہ ہوگی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روٹین سے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حق تلاوت ہی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت کریں، یعنی اس کو صحیح پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.